السلام علیکم، کیا حال ہیں پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پچھلے آپ کو 2 میں نے لیکچرز دیے ہیں۔ 2 لیکچرز میں میں نے آپ کو حمد کی تعریف بتائی، مخمس کا بتایا، توحید کا بتایا، پھر اس کے بعد اس کا مرکزی خیال بتایا، پھر ہم نے 5 بند کی تشریح کی۔ ٹھیک ہے، آج ہم تشریح شروع کرتے ہیں بند نمبر 6 سے۔ ٹھیک ہے، ہم کی تشریح بند نمبر 6 کی تشریح۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں بند نمبر 6۔ ہو بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی کبھی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ بیاباں جنگل، ریگستان یا ویرانہ۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد ہے قوی، طاقتور یا مضبوط۔ ٹھیک ہے، اب ہم سب سے پہلے ہم نے اس کو بند کو پڑھا، اس کے بعد ہم نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتائے۔ اب ہم اس کے مفہوم کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے ہم بند سے یہ ہم مفہوم نکالتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ بیاباں ہو یا سمندر پہ سے میں سفر کر رہا، میں بیاباں سے گزر رہا ہوں یا سمندر میں سفر کر رہا ہوں اور میرا گھر مجھ سے بہت دور ہو، پھر بھی میرا جگر قوی رہتا ہے، کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ مفہوم ہو گیا آپ کا۔ اس کے بعد میں آپ کو اس کی تشریح بتاتی ہوں۔ اس بند کی تشریح میں آپ لکھیں گے کہ شاعر کہتا ہے، اگر میں سفر کرتے ہوئے کسی ویرانے سے گزروں یا پھر کشتی یا بحری جہاز میں بیٹھ کر سمندر کے سفر پہ نکلوں اور مجھے احساس ہو کہ میں اپنے گھر سے بہت دور ہوں، تب بھی میرا حوصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں مضبوطی سے اپنے سفر کو جاری رکھتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہماری حفاظت کرتا ہے، شرط یہ کہ سچے دل سے اس پر ایمان لایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بند نمبر 6 کی بھی تشریح ہو گئی۔ ہم نے اس حمد سے کیا چیز اخذ کی، یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے اس حمد سے یہ سیکھا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ آج اسی بند کے ساتھ ہماری اس حمد کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم نے حمد کی تشریح مکمل کر لی ہے، اب ہم آ جاتے ہیں اس کے مشقی سوالات کی طرف۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 ہے ہمارا، حمد کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ الف ہے، کون سے عمل کے ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں؟ تو آپ کو بھی میں نے حمد میں بتایا ہے کہ جب اندھیری رات میں آسمان سے کوئی تارا ٹوٹتا ہے تو نہ سمجھ لوگ وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ اب کوئی مصیبت آئے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہو گیا، حمد میں سے ہی ہم پیچھے دیکھیں گے اور ہمیں اس کا جواب مل جائے گا۔ بے ہے کہ ان حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے۔ شاعر اگر سفر میں ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں اپنے گھر سے بہت دور ہوں، اس وقت بھی اس کا جگر قوی رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ سوال نمبر ج ہے، شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہے؟ شاعر کو اس لیے کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ سوال نمبر 4 دال، خوف زدہ کرنے والے مقامات کون سے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ہم نے حمد میں کون کون سے جگہ پہ پڑھا تھا، الفاظ کون کون سے پڑھے تھے جو شاعر کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ مقامات سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے اندھیرا، آندھی، میںہ، طوفان، آسمان سے تاروں کا ٹوٹنا، راستے میں آنے والا پرانا کھنڈر، مرگھٹ، قبرستان، بیاباں وغیرہ شامل ہیں۔ پھر سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے، اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں بیٹے، وہی چیز جو ہم نے حمد کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ذہن میں اس کا کیا خیال پیدا ہوتا ہے؟ یہی پیدا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز سے نہیں ڈرتا اور اللہ کے سوا کسی چیز سے نہیں ڈرتا، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔
آئندہ میں کبھی خوفزدہ کرنے والی جگہوں سے نہیں ڈروں گی، کیونکہ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ میرا اللہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے جوابات بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی نوٹ بکس پہ لکھیے گا۔ اس کے بعد ہے ہم میں سے دیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں، اب ہم نے اسے جملے مکمل کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا دل قوی رہتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہر قسم کے وہم و گمان ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، طوفان کا شور ہو یا اس کے تھمنے کے بعد کا سناٹا، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ 4، قبرستان اور مرگھٹ مردوں کو دفنانے یا جلانے کا مقام ہے۔ 5، رات کو طوفان آنے پر ہر طرف خوب اندھیرا چھا گیا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کے احساس سے ہم بلا خوف و خطر اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 7، آسمان سے تارے ٹوٹ کر ایسے گرتے ہیں جیسے انگارے۔ رات ختم ہوتی ہے اور سحر کے وقت اللہ کے ذکر سے فضائیں گونج اٹھتی ہیں۔ بارش کا دوسرا نام میگھ بھی ہے۔ اس کے بعد ہے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر لکھیں۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں دیے گئے ہیں الفاظ، یہ الفاظ دیے گئے ہیں اور ہم نے ادھر لکھنا ہے۔ خوف کی وجہ سے کسی کے بھی اوسان خطا ہو سکتے ہیں۔ ہم میں شاعر نے تارے کو انگارے سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل قوی رہتا ہے۔ رات ہو یا دن، شام ہو کے سحر سے مراد ہے ہر وقت۔ شام کا متضاد لفظ رات ہے۔ ہم میں درخت کا مترادف آپ کو پتہ ہے کہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک جیسے الفاظ جن کے معنی ایک ہوں تو مترادف لفظ شجر استعمال کیا گیا ہے۔ کھنڈر، مرگھٹ، قبرستان تنہائی کی علامت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ ہم کسی کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم میں چاندنی کا متضاد لفظ گھپ اندھیرا استعمال ہوا ہے۔ ہم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 3 ہے حمد کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ رہے پھر بھی قوی جگر میرا، ہم نے جو حمد پڑھی ہے اسی کے فقرے مکمل کرنے ہیں۔ لفظ جو ہے لگا کے الفاظ ادھر سے دیکھ کے ہم نے مصرعے مکمل کر دینے ہیں۔ رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے۔ اب ہم کرتے ہیں سوال نمبر 4۔ ہم کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ ٹھیک ہے، سفر کی بات ہو رہی تھی تو شاعر بات کر رہا تھا سمندر کی، کہ سمندر میں سفر کر رہا ہوں اگر میں۔ ٹھیک ہے، چاندنی کی بات ہوتی ہے تو ساتھ گھپ اندھیرے کی بات ہو رہی تھی۔ پرانا کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے کھنڈر، کہ پرانا کوئی کھنڈر ہو۔ قبرستان کے ساتھ مرگھٹ، شب کے ساتھ انگارے، آسمان کے ساتھ تارے، سحر کے ساتھ شام۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 5۔ اس نظم کے کون سے بند میں ردیف استعمال ہوئی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔ اس بند کے دوسرے اور آخری بند میں ردیف استعمال ہوئی ہے۔ دوسرے بند کی ردیف ہو ہے اور آخری بند کی میرا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 6 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ الفاظ دیے گئے ہیں، اس کے معنی ہم نے ڈھونڈنے ہیں۔ سحر، صبح، مرگھٹ جہاں ہندو مردے جلائے جاتے ہیں، بیاباں آپ کو بتایا تھا، ہمارے پاس ہے میدان اور ریگستان۔ ٹھیک ہے، قوی، مضبوط، پرہول، خوفناک، سنسان، ویران۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ سنسان، شب، اندھیرا، سفر، قوی، پرہول، یہ ہمیں انہوں نے الفاظ دیے ہیں جن کے ہم نے متضاد لکھنے ہیں اور پھر اس کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اب سنسان کا ہمارے پاس متضاد ہو جائے گا، اس کا الٹ جو ہے ہمارے پاس پر رونق آ جائے گا۔ شب کا آ جائے گا روز، اندھیرا ہمارے پاس آ جائے گا اجالا، سفر، حضر، قوی، کمزور، پرہول، خوشنما۔ ٹھیک ہے،
پھر اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا ابھی ہم نے اس کا بتانا ہے، جملے بھی بنانے ہیں بیٹے، ٹھیک ہے. ساتھ ہم نے اس کے جملے بنائیں گے. دیکھیں اس کا جملہ ایسا بن سکتا ہے نا، سنسان کا. کل میں ایک سنسان جگہ سے گزرا. شب، کل شب ہمارے محلے میں میلاد کی محفل منعقد تھی. اندھیرا، سورج غروب ہوتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے. سفر، ہم ایک لمبے سفر کے بعد مری پہنچے. قوی، اللہ کا ذکر دل کو قوی کر دیتا ہے. پرہول، راستے میں جگہ جگہ پرہول غار تھے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. اب ہم نے اس پہ لگانے ہیں اعراب. ہے میم، حمد آ جائے گا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، ایسے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا نظر. نون کے اوپر زبر، پھر ایسے. پھر ہمارے پاس سنسان آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس آ جائے گا اجالا. اسی طرح پھر سمندر آ جائے گا. پھر سحر اور پرہول. یہ آپ نے پھر اپنی نوٹ بک میں ان کو کرنا ہے. جو سوالات میں نے آپ کو ڈائری دی ہے ویڈیو نمبر 1 میں، وہ آپ نے اپنے نوٹ بک پہ سارے جوابات تحریر کرنے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے ہے درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں. ٹھیک ہو گیا. ہم مذکر اور مؤنث الفاظ بنائیں گے. سمندر ہوتا ہے تو وہ ہو گیا مذکر. شام ہوتی ہے تو وہ ہو گیا مؤنث. جڑ ہوتی ہے تو یہ ہو گیا مؤنث. وہم ہوتا ہے تو ہو گیا مذکر. مرگھٹ ہوتا ہے تو یہ ہے مذکر. آندھی یہ آتی ہے تو یہ ہو گیا مؤنث. اندھیرا ہوتا ہے تو یہ مذکر. آسمان ہوتا ہے تو یہ مذکر. ٹھیک ہو گیا. درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. جھونکا جھونکے، رات راتیں، تارا تارے، خطا خطائیں، انگارہ انگارے. اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں اگلے سوال پہ. اس میں ہمیں کہا ہے کہ گزر اور سفر ہم آواز الفاظ ہیں، ان کو ہم قافیہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے. آپ درج ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ لکھیں. ٹھیک ہے بیٹے. اب ہم اس کو بتاتے ہیں الفاظ اور ہم قافیہ الفاظ. ہم اس کی بات کریں. سحر نظر، تارے انگارے، میدان سنسان، ہوا جھونکا، شام کام. ٹھیک ہے. آج ہماری اس کی مشق مکمل ہو گئی ہے. اس کی ہم نے تشریح کر لی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے پورے سوالات کر لیے ہیں بیٹے. اب آپ کو جو میں نے ڈائری دی ہے نا آج کے کام کی، وہ آپ نے جو سوالات میں نے آپ کو بتائے وہ خوش خطی کے ساتھ پیارے بچوں اپنی نوٹ بک پر کیجئے گا اور وقت پر کر کے مجھے بھیجیے گا تاکہ میں اس کو چیک کر سکوں. ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ کو ڈائری دی ہے پہلے لیکچر میں، ادھر بھی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا اس کو. آپ اپنی ڈائری کو بیٹا ٹائم پہ مکمل کر کے مجھے بھیجیں. اور اپنا خیال رکھیے گا. آج کل کی جو کنڈیشن ہے کووڈ کی وجہ سے، اس میں جو احتیاط کر سکتے ہیں کیجیے گا. گھر سے ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلیں اور اس بہترین وقت کا فائدہ اٹھائیں کہ اپنے والدین کی خدمت کریں جتنی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. انہیں آرام دیں، انہیں سکون دیں. اسی بات کے ساتھ ہم اپنا حمد کا لیکچر ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.